پارٹی کی صدارت سے ہٹایا گیا، اس کے بعد ان کو جیل میں ڈالا گیا، ان کے اوپر کیسز ڈالے گئے، کردار ہمیں صرف مختلف نظر آ رہے ہیں۔ اسی اسکرپٹ کے مطابق ایک اور سابق وزیر اعظم گھر گیا، پارٹی کی چیئرمین شپ ان سے 6 سال تک جو کچھ ہوتا رہا، جس طرح سے تماشے لگائے گئے، جو ایک ہائی پاور JIT تشکیل دی گئی، عدالت میں نیب کے پروزیکیوٹر کی جانب سے اس بے بسی کا اظہار کیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABN ڈیجیٹل، میں ہوں علی ناز شگری۔ آج عدالتی تاریخ کا میرے خیال سے ایک انتہائی انوکھا دن تھا، جب 3 سابق وزرائے اعظم کے کیسز 3 مختلف عدالتوں میں چلتے ہوئے دکھائی دیے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب، جن کو آج ایک بڑا ریلیف اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملا، ریلیف آبویسلی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، پیش گوئی کی جائی تھی ان کی جماعت کی جانب سے، اور توقعات کے عین مطابق ان کو العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری کر دیا گیا۔ کچھ روز قبل ان کو ایون فیلڈ ریفرنس پہ بری کر دیا گیا، فلیگ شپ ریفرنس تو حیران کن طور پہ نیب نے وڈرا ہی کر لیا، لیکن نواز شریف صاحب کی جماعت اس کو ریلیف نہیں، اس کو انصاف قرار دے رہی ہے، جو کہ 6 سال بعد نواز شریف صاحب کو ملا ہے۔ لیکن ناظرین، صرف کردار ہی مختلف نظر آتے ہیں، اسکرپٹ وہی ہے۔ جس طرح سے نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹایا گیا، پارٹی کی صدارت سے ہٹایا گیا، اس کے بعد ان کو جیل میں ڈالا گیا، ان کے اوپر کیسز ڈالے گئے، بنائے گئے، ان کی جماعت کہتی رہی کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے، جعلی کیسز بنائے گئے، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام میں ان کو جو ہے گھر بھیج دیا گیا۔ لیکن گزشتہ سال سے ہمیں ایک اور سابق وزیر اعظم بھی اس قسم کا سیناریو فیس کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جب پاکستان تحریک انصاف بھی سیم یہی ایلیگیشنز عائد کر رہی ہے کہ کردار ہمیں صرف مختلف نظر آ رہے ہیں۔ اسی اسکرپٹ کے مطابق ایک اور سابق وزیر اعظم گھر گیا، پارٹی کی چیئرمین شپ ان سے لے لی گئی، انٹرا پارٹی انتخابات کا سیناریو بھی آپ کے سامنے، اور پھر وہ جیل میں اور 200 سے زائد کیسز بھگت رہا ہے۔ آج جس طرح سے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو زیادتیاں جس کو وہ ٹرم کر رہی ہے ان کی جماعت، وہ ریکٹیفائی ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہیں، پروسیجر لیپسز کہیں یا عدالتیں جو نظام عدل پر تو ایک بہت بڑا سوال عائد ہوتا ہے، اس پورے سسٹم پہ ایک بہت بڑا سوال عائد ہو جاتا ہے کہ 6 سال تک جو کچھ ہوتا رہا، جس طرح سے تماشے لگائے گئے، جو ایک ہائی پاور JIT تشکیل دی گئی، جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس کا بتایا جاتا تھا، ٹھوس شواہد کا بتایا جاتا تھا، جو 10 والیومز پر مبنی وہ ایویڈنسز تھے، اور ناقابل تردید شواہد جو لے کر آئے گئے، ان کے تحت نواز شریف صاحب کو کے اوپر یہ کیسز ڈالے گئے۔ کیا آج جس طرح سے وہ ریکٹیفائی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ایک مانیٹرنگ جج کے ہوتے ہوئے، آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی نون لیگ یہی کہتی تھی کہ ایک مانیٹرنگ جج کو اپوائنٹ کیا جانا، اور یہ جو جوڈیشل اوورسائٹ ہے اس پر کنسرنز کا اظہار نون لیگ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ جی عدلیہ ہی ایک کمپلیننٹ، ایک پروزیکیوٹر اور ایک جج بھی جو ہے وہ اس کا رول اڈاپٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ فیئر ٹرائل کو کمپرومائز فیئر ٹرائل ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ آج بھی فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کرنے کے حوالے سے جو سوال عائد کیے جا رہے ہیں، اور جو شکوہ کر رہی ہے کہ فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے، تحریک انصاف آج اس رول میں نظر آ رہی ہے۔ سو گلہ آج ان کی طرف سے بھی یہی ہے، اور کیا نیب کا جو کردار نظر آ رہا ہے آج کے دن، جس طرح سے نیب نے عدالت میں نیب کے پروزیکیوٹر کی جانب سے اس بے بسی کا اظہار کیا گیا کہ جو ڈاکیومنٹس ان کے پاس تھے وہ محض فوٹو کاپیز تھے، اوریجنل ڈاکیومنٹس بھی نہیں تھے۔ سو فوٹو کاپیز کی بنا پر ان کے نواز شریف صاحب کو سزائیں دینا، جس پر یہ سوالات ریز ہوئے ہیں، اور یہ سوالات تاریخ کا حصہ ہیں۔ کیا نیب آج سے 5 سال بعد اسی طرح سے عمران خان صاحب کا معاملہ بھی ریکٹیفائی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا؟ اس میں تو ہمیں بہت تیزی میں نیب نظر آ رہا ہے ایک رول پلے کرتا ہوا، نیب کے کردار پہ بہت سوالات اٹھ رہے ہیں۔ سائفر کیس آپ نے صحیح یا غلط ایک طرف، لیکن سائفر کیس آپ نے بنا دیا، آپ نے توشہ خانہ کا معاملہ جو ہے وہ بڑے تیزی کے ساتھ کہ ملزم کو دفاع میں گواہان پیش کرنے کا موقع بھی نہ دیا گیا۔ آپ نے اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈز کا کیس جو کہ نیب جس طرح سے پرسو کر رہا ہے، ایک طرف آپ ریفرنسز وڈرا کر رہے ہیں ایک سابق وزیر اعظم کے لیے، دوسری طرف ایک سابق وزیر اعظم کے لیے آپ معاملات کو منطقی انجام تک لے کے جانے کے لیے بہت تیزی، بہت پھرتی دکھا رہے ہیں۔ سو عوام یہ بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہی ہے، اگرچہ نون لیگ کے جو رہنما ہیں، لیڈرز ہیں، وہ یہ بات ضرور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے معاملہ اور نواز شریف صاحب کے معاملے میں کوئی کمپیریزن ڈرا نہیں کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مماثلت نہیں ہے، لیکن جو فرق نظر آتا ہے دونوں معاملات میں وہ البتہ یہ ضرور ہے کہ عوام بہت اویئر ہے اس وقت، جو نوجوان ووٹرز ہیں وہ اس وقت تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور
ان میں ایک غم و غصہ ضرور موجود ہے. اس وقت جو ملک کے ساتھ جس طرح سے ہمیں وہی فلم دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, عوام اس کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. بٹ بہرحال نواز شریف صاحب کو اب چوتھی بار وزیر اعظم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. جو حائل رکاوٹیں تھیں ان کے آگے وہ آہستہ آہستہ کر کے دور, اور تاحیات نااہلی کی اب صرف ایک میرے خیال سے ایک آبسٹیکل وہ بھی اس کو بھی ہٹتا ہوا ہی سمجھے, کیونکہ گزشتہ روز بھی سپریم کورٹ کی جانب سے جو ریمارک سامنے آئے ہیں اس سے بھی نظر آ رہا ہے کہ چونکہ الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 232 میں جو ترمیم کی گئی اسے کسی فورم پہ چیلنج نہیں کیا گیا, لہٰذا جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے دیٹ شیل پریویل, وہی پریویل کرتا ہوا ہمیں دکھائی دے گا. سو بہرحال نواز شریف صاحب اگرچہ پلینگ فیلڈ ان کے لیے بڑی سیٹ کر دی گئی ہے, اور جو پاور پلے ہے اس وقت نواز شریف صاحب ضرور اس میں چوکے چھکے لگاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, لیکن دوسری جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف جو کہ بیانیے کی اس جنگ میں بہت آگے دکھائی دے رہی ہے. آج بھی اپنے وکلا کی ٹیم سے ملاقات عمران خان صاحب کی جیل میں ہوئی, اور جو میسج انہوں نے دی ہے وہ 8 فروری کو وہ کہتے ہیں کہ بیلٹ باکس تمام پاکستانیوں کا ٹارگٹ ہونا چاہیے, اور انتقام لینے کا وہ واحد وہ سمجھتے ہیں کہ بہترین اور قانونی طریقہ حق رائے دہی کا اظہار ہے, جس کے ذریعے فیشزم کو وہ سمجھتے ہیں کہ شکست دی جا سکتی ہے. سو عوام کو انہوں نے پریپیئر کر رہے ہیں, جیل سے بیٹھے ہوئے اپنی حکمت عملی کو وہ اس بھرپور انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ ان کے اوپوننٹس بھی اب تک جو نظر آ رہا ہے وہ بیانیے میں ایک شفٹ ہی دکھائی دے رہا ہے. جس طرح سے نواز شریف صاحب ایک بار پھر احتسابی بیانیے میں جارحانہ موڈ میں ذرا نظر آ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ماضی کی تمام جو غلطیاں تھیں, ماضی کی تمام جو وہ انسٹنسز تھے کہ جن کی وجہ سے ان کو بے دردی کے ساتھ نکالا گیا اور 3 بار نکالا گیا, سو اس کا ازالہ ہونا بڑا ضروری ہے.